کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. ہم نے آیتیں مفصل بیان کر دی نصیحت ماننے والوں کے لیے. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں، اور وہ ان کا مولا ہے، یہ ان کے کاموں کا پھل ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا. اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جن کے گروہ، تم نے بہت آدمی گھیر لیے. اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو مگر جسے خدا چاہے. اے محبوب، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں کے رسول نہ آئے تھے تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.
غافلون. یہ اس لیے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. اور اے محبوب تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اے لوگو، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لائے، جیسے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے. اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدہ جاں فضا جو ہے وہ عطا فرمایا ہے ان آیات میں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. تمہارا رب جو ہے وہ غنی بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے. ذو الرحمہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مصدر جو ہوتا ہے نا، مصدر کے اندر اپنی ہی معنویت ہوتی ہے. رحمت ان کو گرامیٹکلی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مصدر ہے. اسی سے راحم بنے گا، اسی سے آگے چل کے رحیم بنے گا. ٹھیک ہے جی. اور اسی رحمت مصدر سے رحمان بنے گا. ٹھیک ہے. بہرحال جو مدنی چینل کے ناظرین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے. رحمان الدنیا والآخرہ ہے، دنیا اور آخرت میں رحمت کرنے والا ہے اور غنی بھی ہے. تو ہمیں اس کریم سے لو لگا کے رکھنی چاہیے جو مہربان بھی ہے اور غنی بھی ہے، بلکہ غنی کرنے والا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جو ہے وہ لو لگا کے رکھے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائے گا انشاءاللہ. مان بھائی یہاں پر غنی اور رحمت کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے. جی جی. یعنی غنی تو بے پرواہ ہے لیکن پھر بھی اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن اپنے بندوں پر ایسی نوازش کرنے والا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے. تو یہ غنی کا لفظ اور ذو الرحمہ کا لفظ اس میں کافی تعلق ہے گہرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ کہ مصدر کے اندر کیا معنویت ہوتی ہے. مصدر کے اندر کیا معنویت ہوتی ہے یہ ایک تھوڑی مشکل بات ہے، لیکن یہ کریں گے. اس مشکل میں لطف بہت ہے. آپ کہیں نا بھئی فلاں بندہ انصاف کرتا ہے تو کہیں گے کہ زید عادل، بھی زید بڑا عدل کرنے والا ہے. اور جب آپ نے وہ زید کی جو انصاف کرنے کی جو ایک اس کی صفت ہے، کوالٹی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہے نا تو آپ کہیں گے زید عدل. مطلب یہ ہے کہ زید سراپا عدل ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. تو اس تناظر کے اندر اگر جو ہے وہ دیکھا جائے، ذو الرحمہ اللہ کریم کیا کمال رحمت فرمانے والا ہے. اور اس نے جو رحمت دنیا میں جو ہے وہ اتاری ہے، اور یہ اسی کی اتاری ہوئی رحمت کی برکت ہے کہ جانور جو ہے یہ اپنے بچے کو اپنے پاؤں کے نیچے نہیں دیتا. اللہ اکبر. اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. رحمت خداوندی عنوان رکھیں گے تو پھر اس میں انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اس کی جو ہے وہ بات کریں گے اور آپ کو مشکل بات آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں ٹرمینالوجی کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہم بولیں گے، اصطلاحی جو الفاظ ہیں وہ بولیں گے، لیکن جو مضمون ہے نا اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو سمجھ میں ضرور آ جائے گا. قرآن کریم پڑھیں گے اور ترجمہ بھی پڑھیں گے، ساتھ میں تفسیر سیاد الجنان کا مطالعہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ عبرت کے مدنی پھول بھی ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا بیان بھی جو ہے وہ ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف اپنی ذات سے جو ہے وہ اور اپنی بے نیازی سے ایک خوف کا جو معاملہ بیان فرمایا ہے اس سے بھی انشاءاللہ اویئرنس ملے گی.
اور بندے کے اخلاق و اعمال و کردار کے اندر اللہ پاک کے فضل سے ایک بہتری جو ہے یہ آتی چلی جائے گی. تو تفسیر سیرۃ الجنان کا مطالعہ بھی کریں اور قرآن کریم پڑھنے کا ہم لوگ معمول بھی بنائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا موضوع ہے مخلوق خدا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات یہ بہت ساری ہیں اور ان کی کیا ہی بات ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. مخلوق خدا یہ ہمارا پروگرام کا عنوان ہے اور بہت ساری مخلوقات اللہ پاک کی ہیں اور اتنی ہیں کہ بس ان پر تحقیقات ہو ہی رہی ہیں اور نتیجہ یہی ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. واللہ الواحد القہار، وہو الخلاق العلیم. اللہ اکبر، وہ علم والا ہے اور کیا پیدا کرنے والا ہے. جی مبالغہ معنی خلق معنی تخلیق میں جو پیدا فرمانے والا ہے، جی اس میں بھی مبالغہ کی خلاق ہے وہ اللہ ہے. اور علیم ہے. اور رب العالمین جل وعلا کی صرف ایک یہ صفت جو صفت خلق ہے یعنی پیدا کرنے والی صفت ہے، صرف اس پر تحقیق ہونا تو یہ جملہ درست صادق آتا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، یہ شعر اگرچہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں لکھا گیا اور وہاں بھی اس کی اپنی ایک معنویت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان میں سے جو ایک صفت پیدا کرنے والا ہونا ہے، اللہ کریم نے اتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں کہ لوگ تھک گئے ہیں. اور واقعتاً آج کے اس ایڈوانس دور میں بھی جب ریسرچر ریسرچ کرتے ہیں اپنی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ایمیزون کے جو جنگلات ہیں ان میں سے ایک بڑا حصہ وہ ہے جہاں تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکی. ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی مخلوقات کو پیدا کیا ہوا ہے. اچھا، جن کے بارے میں ریسرچ ہو چکی اور جو یہ سمجھ میں آ چکے کہ یہ ہے پیدا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے، لوگ ان کے ناموں کے بارے میں یہ بھی تتبع کر رہے ہیں اور اس نے پیدا کب کی فرما کر تلاش میں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب کی پیدا فرما کر خود یہ ارشاد بھی فرما دیا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اور پھر ایک اور بات یہاں پر اگر دیکھیں ہم، اللہ اکبر، یہ تو وہ ہے نا کہ جن کے بارے میں ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی سائنسدان کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں. ایک نتیجہ وہ بھی ہے جو بندہ ماضی کے اعتبار سے لے کر بیٹھا ہوا ہے اور کئی مخلوقات اس میں بھی سائنسدانوں نے رکھی ہوئی ہیں سامنے کہ یہ جانور ہے، یہ مخلوق ہے، یہ آج سے اتنے ہزار سال پہلے اس کا وجود تھا، اب وجود نہیں ہے. رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اور کتنی ہی سنگتیں ہم نے پیدا فرما کے ختم کر دی. یہ رب العالمین جل وعلا کی شان ہے کہ وہ مخلوق پیدا فرمانے پر بھی قادر ہے، ان کے ختم کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا کارساز ہے کہ کب خلاق کے ساتھ ایک بڑی پیاری جو بات یہاں پر ارشاد ہوئی نا، علیم بھی ہے. واہ واہ واہ. کس چیز کو کب پیدا کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، کس کو کب تک کے لیے پیدا کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے. کس کا فائدہ کن لوگوں کو یا انسانیت کو یا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فائدہ پہنچانے کے لیے وہ مخلوق پیدا کی ہے، وہ لوگ اس سے کب تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو باقی رکھتا ہے. اور جب وہ نقصان دہ ہوتی ہے یا بعض چیزیں نعمتوں کے طور پر بھی ہوتی ہیں اور بندے اپنی نافرمانیوں سے نعمتوں کو تبدیل کر لیتے ہیں اور وہ ان کے حق میں زحمت ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کا علم اور اس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور پھر اس کے بعد اسے ختم کرنے پر بھی قادر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے خالد بھائی. اور آپ دیکھیں اللہ پاک نے انسان کے لیے کیا کچھ پیدا فرمایا ہے، اتنا کچھ پیدا فرمایا ہے کہ بندہ گنتا رہے ختم نہیں ہوگا، اتنا کچھ ہے. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. سبحان اللہ، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. کیا بات ہے. اچھا آپ دیکھیں حشرات الارض ہوتے ہیں نا، جنہیں کیڑے مکوڑے کہا جاتا ہے، تو یہ کیڑے مکوڑے، یہ سارے کیڑے بندے کے نقصان کے لیے نہیں ہوتے، یہی کیڑے کچھ انسان کے فائدے کے لیے بھی ہوتے ہیں.
کسان حضرات اس بات کو بخوبی جو ہے وہ سمجھیں گے کہ آپ دیکھیے کہ فصلوں کے اندر کیڑوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں خالد بھائی جی ایک وہ ہوتے ہیں نقصان دینے والے کیڑے اور ایک کیڑے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے دوست کیڑے. اچھا کیڑوں کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ دوست. دوست کیڑے. جی ہاں یہ اصطلاح بولی جاتی ہے باقاعدہ. جی دوست کیڑے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دوسرے نقصان دہ کیڑوں کو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. واہ جی. آپ دیکھیے جیسے جراثیم ہے باڈیز ہیں اینٹی باڈیز ہیں اللہ نے جسم میں نظام رکھا ہوا ہے. ایک تو ہے نا ویزیبل نظر آ رہا ہے جی یہ فصلوں کو بچانے کے لیے بھی ایک نظام بنایا ہوا ہے انسان کو بچانے کے لیے بھی نظام بنایا ہوا ہے کہ وہی جو اندر مطلب نظام ہے جراثیم ہے اس کو ایک کو امیونٹی بنا دیا ایک کو نام امیونٹی کا مل گیا دوسرے کو کیا مل گیا وائرس کا مل گیا. اب وائرس اور امیونٹی آپس میں کیا ہو رہے ہیں لڑ رہے ہیں بھیڑ رہے ہیں. ابھی میں نے ایک بات سنی ہے لیکن چونکہ وہ غیر تصدیق یافتہ بات ہے ابھی اس کی تصدیق نہیں ہے بڑی مزے کی بات جو ہے وہ مزے کی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے لیکن چونکہ وہ غیر تصدیق یافتہ ہے اس لیے میں ابھی اس کو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا. لیکن میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تخلیقات پر غور فرمائیں کہ میرے لیے اللہ کریم نے کیا کچھ جو ہے وہ پیدا فرما رکھا ہے اور میں پھر بھی اس کی یاد سے غافل. اللہ کی یاد سے غافل بھی نہیں ہونا. اور یہ جو اللہ کی تخلیقات ہیں مخلوقات ہیں ان سے ہمیں سبق بھی سیکھنے کو ملتا ہے اور میں چاہ رہا ہوں فراز بھائی اب اس پر کچھ کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں دن رات کے آنے جانے میں یہ سمجھدار لوگوں کے لیے عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں اس کے اندر رکھی ہیں. جی. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون کہ سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے. ہر ایک اپنے اپنے دائرے کے اندر تیر رہا ہے. تو یہ تو سورج اور چاند کے بارے میں رات اور دن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا. تو اس کے اندر بھی علماء نے فرمایا کہ اگر غور کرنے والا غور کرے تو ہمیں اس میں ٹائم مینجمنٹ سمجھ میں آتی ہے ڈسپلن سمجھ میں آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے چاند اس کا نکلنے کا ایک وقت ہے وہ ایک اور جس کو جو کام دیا گیا ہے وہ ایک دوسرے کے کام کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ اسی ٹائم پر وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح اور مخلوقات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے ابھی جانوروں کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کو رکھا ہے. یعنی جس طرح بندہ جو ہے وہ مخلوقات کے اندر غور کرتا چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو دنیاوی علوم بھی ہیں اگر اس نیت سے پڑھی جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ ہوگا تو وہ بھی مستحسن ہے وہ ان کو حاصل کرنا بھی اچھا عمل ہے. تو یہ دنیاوی علوم بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں معرفت حاصل ہوتی ہے. تو سورج چاند ستارے اور یہ جو جانور ہیں آپ جانوروں کے اوپر اگر غور کریں علماء نے لکھا ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جو قاعدے کی حالت میں ہیں یعنی جس طرح فراگ ہے وہ اس سے اگر بندہ دیکھے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ کیسی ایک عجیب سی مخلوق ہے اگر اس کو دیکھا جائے اس کے بیٹھنے کی کیفیت کیسی ہے. بعض جانور ایسے ہیں کہ جو اگر نماز کی کیفیت پر غور کیا جائے اور اس جانور کی کیفیت پر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حیت ایسی بنائی جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں حیت عطا فرمائی ہے. بعض رینگنے والے ایسے جانور ہیں کیڑے ہیں کہ جس پر غور کیا جائے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ اس میں غور کرو. اور پھر سورہ نحل کو اگر ہم دیکھیں یہاں تو باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ جو شہد کی مکھی اگر اس کے کام پر اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تدبیر سکھائی اگر اس پر غور کیا جائے تو کس طرح ہمیں ڈسپلن کا سبق ملتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم درختوں سے اور پہاڑوں سے اور چھتوں کے اندر گھر بناؤ. اور پھر فرمایا کہ مختلف پھلوں سے جو ہے وہ تم اس کا رس لو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم راستے بنائے ہیں ان نرم راستوں میں چلو. اب دیکھیں کہ جب اس انداز میں وہ کام کرتی ہے شہد کی مکھی تو ریوارڈ کیا ملتا ہے انعام کیا ملتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ کہ ان کے پیٹ سے پینے کی مختلف جو رنگوں کی چیزیں وہ نکلتی ہیں فی شفاء للناس اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کا فائدہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ایک طریقہ سکھایا.
اور اب بندہ اگر اس کے اوپر غور کرے تو علماء نے, بلکہ جو اسکالرز ہوتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھ دی ہیں کہ شہد کی اس مکھی کا یہ انداز ہمیں کس انداز میں ڈسپلن سکھاتا ہے, کہ جو طریقہ اللہ پاک نے اس کو سکھایا ہے کہ اس طرح تم نے درختوں کے اندر, اس طرح چھتوں کے اندر, پہاڑوں کے اندر گھر بنانے ہیں. اب جب وہ اس انداز میں چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ریوارڈ بھی ایسا عطا فرماتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد عطا فرمایا اور اس میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ شفا رکھ دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات جو ہے اس میں غور کرنے سے ہمیں اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے, اور جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے اس انداز میں جب بندہ چلتا ہے تو اس کو جو ہے وہ انعام بھی ملتا ہے. حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرے تو پھر اس کو اچھے انداز میں ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ کرے. تو اللہ کی یہ مخلوقات ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں, اس میں سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں نظم و ضبط اور ڈسپلن کا بھی ملتا ہے. ضرور فرمایا, اس کو بھی ہم لیں گے. ابھی شہد کی مکھی کی آپ نے بات کی, آپ دیکھیں وسیم بھائی جی, شہد کیا ہے؟ لکوڈ. آپ ذرا اللہ پاک کی کرم نوازی پر غور فرمائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شہد کیا ہے؟ لکوڈ. جیسے دیکھیں نا یہ بوتل ہے نا, اس بوتل میں کیا ہے؟ پانی. اس کے اوپر ڈھکن بھی ہے, ڈھکن ہٹاتے ہیں ذرا, ڈھکن ہٹا دیا اس کا. یہ ہے کیا اس میں؟ پانی. جب تک بوتل یہ رہے گی, یوں رہے گی, تب تک تو امن رہے گا, پانی اندر رہے گا. اور اگر یہ اس کو میں کروں گا تھوڑا آگے تو پھر پانی کیا ہوگا؟ گرے گا. یہ دیکھیں, یہ جیسے جیسے اس کو میں جو ہے وہ اس کا سر نیچے کرتا جاؤں گا, اسی اعتبار سے پانی کیا ہوگا؟ گرتا جائے گا. آپ نے کبھی دیکھا کہ شہد کا چھتا کس جو ہے وہ جگہ پہ لگا ہوا ہوتا ہے؟ اونچائی پہ لگا ہوا ہے, اور چھتے کا رخ کس طرف ہے؟ نیچے کی طرف ہے. آج تک آپ کو کسی شہد کے چھتے کے نیچے ایک قطرہ شہد گرا ہوا نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کریم ہے کہ اس نے انسان کے لیے شہد پیدا بھی فرمایا ہے, اور پھر چھتے کے اوپر لگا ہوا, ٹہنی کے اوپر لگا ہوا ہے, لیکن اس چھتے کے اندر بند رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا ہے. کیا بات, بہت. جی ہاں سلمان بھائی, یہ اس رب کی کرم نوازی ہے. اور یہ یعنی کہ واقعی میں آپ نے جو بات کی, اور اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی ایک وقت تک بندہ اسی پہ واری جائے یار. ہائے 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 ہائے. حقیقت ہے, حقیقت ہے. اور پھر جب تک وہ شہد تیار ہو رہا ہے, تیاری کے مراحل میں ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت بھی فرما رہا ہے کہ اس کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ میرے بندے جب یہ شہد تیار ہو جائے گا تو اس شہد کو استعمال کر کے اس سے نفع حاصل کریں گے, اور پھر اس میں بہت ساری بیماریاں, بہت ساری تکالیف کی شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ. واہ واہ واہ. یہ کمال اس کی کرم نوازی ہے. بس یہی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کرتے چلے جائیں کہ میرے رب نے ہمارے لیے, ہماری سہولت کے لیے, ہماری آسانی کے لیے, اور ہمیں اچھا ایک بات اور سلمان بھائی جو میں شہد کے بارے میں سوچ رہا تھا, جی دوائی جو ہے نا, دوائی کسی چیز کی شفا کے لیے, یہ نارملی جو ہے نا یہ کڑوی ہوتی ہے. ایسی بات. اب آپ اگر دیکھیں تو بچوں کو بھی اگر ان کے سیرپ بھی پلائے جاتے ہیں نا, تو عموماً جو یہ کمپنیز وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ کوشش کرتی ہیں کہ اس میں آئس کریم کا کوئی فلیور ٹائپ ڈال دیا جائے تھوڑا سا, صحیح ہے نا, یا اس طرح کا آئس کریم کوئی خوشبو ہو جائے کہ بچے کو ایسا لگے جیسے آئس کریم ٹائپ کوئی چیز آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مانوس ہوگا تو پیے گا, اور جب یہ پیے گا تو اسے شفا ملے گی. رب کی کرم نوازی دیکھیں کہ شہد شفا ہے, دوا ہے, اور ساتھ ساتھ لذیذ بھی اللہ تبارک و تعالی. اللہ اللہ. ہر شے سے آیا میرے صانع کی صنعت, ہر شے سے آیا میرے صانع کی صنعت, ساز کا
बात और सलमान भाई मेरे जहन में आ रही थी। जी जी। आप ये देखें कि हम लोग भी जो दवाइयाँ खाते हैं, बाज़ औक़ात हकीम साहिबान की दवाइयाँ, तो तजर्बा आपको भी इस पे अच्छा खासा ही है, तो इसका हमें भी अंदाजा है। तो बहरहाल खाई हमने भी है। कड़वी दवाइयाँ, कई माजून ठीक ठाक कड़वे होते हैं। अच्छा, अब वो जो कड़वे होते हैं उसमें भी नॉर्मली, अब मैंने देखा कि यार ये थोड़ा गीला गीला सा है, तो मैंने कहा यार ये वैसे तो ये आपने इसमें क्या डाला है कि इसको आपने थोड़ा इस तरह का कर दिया है कि अभी इसमें कोई ऐसा लग रहा है कोई लिक्विड आपने मिलाया हुआ है। तो हकीम साहब ने ये फरमाया कि यार दरअसल बात ये है कि जो माजून है ना, ये नॉर्मली जो आपको दिए गए ना, इसमें ये अच्छे खासे कड़वे हैं, और अंदाजा यही है कि जब आप खाएंगे ना तो आपसे ये निकला नहीं जाएगा। तो मेरे रब की नेमत शहद, वाह, फरमाया हमने इसमें शहद डाल दिया ताकि इस शहद के जरिए से ये माजून खाना आपके लिए आसान हो जाए। वाह 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 वाह, क्या तो बात है। ये रब की कितनी बड़ी नेमत है। बंदा इसको अगर गौर करता चला जाए, उसका उस मालिक का शुक्र अदा करे कि मौला तूने, ये एक नेमत पे बात हो रही है ना, और कई चेहरों पर इस वक्त भी हमारे मदनी चल के उनके चेहरों पे मुस्कुराहट होगी कि यार वाकई में शहद कैसी चीज है, मेरे रब की नेमत। हर नेमत पे बंदा अगर गौर करता चला जाए ना, तो वही वाली बात है जो अभी हमारे अदनान भाई ने पढ़ी ना, कि हर शय से हैं आया वाह मेरे साने की सनअतें, कि मेरे रब ने जो बनाया है, हर चीज पे इंसान गौर करता है। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है कि इंसान तब इन चीजों पे गौर करता है ना, तो गौर करने से उसे अपने रब की कुदरत का अंदाजा होता है, मेरा रब इतनी कुदरत वाला है। और जब उसकी कुदरत का अंदाजा होता है ना, तो फिर ये बंदे की तवज्जो इस तरफ जाती है कि मेरा रब कितना करीम है कि उसने इतना कुछ हमारे लिए बनाया, और फिर बंदा इससे शुक्र की तरफ जाता है। क्या बात। उसकी रहमत का अंदाजा तब बंदे को हो रहा होता है, तो वो उसका शुक्र अदा करने की तरफ जाता है, उसकी इबादत की तरफ माइल होता है। तो ये जो नेमतों का जिक्र किया जा रहा है, मखलूकात का जिक्र किया जा रहा है, तो इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि हम उसकी मखलूकात को देखते चले जाएं और गौर करते चले जाएं कि मेरे रब की कितनी बड़ी करम नवाजी है, मेरे रब ने ये बनाया, मेरा रब कितनी कुदरत वाला है, उसने इतनी बुलंद बुलंद इमारतें बना दी, इतने बुलंद बुलंद पहाड़ बना दिए, इन पर मैं गौर करता चला जाऊं, और फिर इन पर गौर करते 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 मैं अपने रब का शुक्र भी अदा करूं, उसकी तारीफ करूं, उसकी तौसीफ बयान करूं। दुरुस्त फरमाया। बड़ी अल्लाह तबारक तआला की करम नवाजी है। और शहद की आप छत्ते को देखें तो इसका छत्ता जो है वो बड़े एक सिस्टमेटिक अंदाज में जो है वो बना हुआ था। इंजीनियरिंग जिन लोगों ने पढ़ी हुई है उन लोगों के लिए भी एक जो है वो सबक है इसके अंदर, कि ये मजबूत इमारत का स्ट्रक्चर अगर ऐसा बना हो जैसा शहद की मक्खी ने अपना छत्ता बनाया होता है, उसकी जो है ना वो मजबूती बहुत ज़बरदस्त होगी। एक बात। फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये फजल है और ये करम है कि आप देखिए कि उसने एक पूरी अपनी मखलूक को इंसान के लिए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुकर्रर फरमाया है। एक पूरी मखलूक है। जी हाँ। मक्खी देखने में मक्खियां नजर आ रही हैं, ये सब मक्खियां बराबर नहीं हैं। इन मक्खियों में भी फिर आगे बड़ी किस्में हैं। एक शहद के छत्ते में मलका मक्खी होती है, फिर वो दूसरी मक्खियां वर्कर मक्खियां, कारकुन मक्खियां भी होती हैं, ठीक है, निखट्टू मक्खियां भी होती हैं। हाँ जी, जी हाँ, जो निकाल दी जाती हैं, फिर जी, जो निकाल भी दी जाती है, जो फिर जाहिर सी बात है निखट्टू तो जब तक भाई है ठीक है, खिला रहे हैं तो खिला रहे हैं, जब काम खत्म हो गया तो फिर ठीक है, फिर निखट्टू भाई खाना बंद हो गया तो फिर निखट्टू ने क्या करना है, वहां से निकलना ही। तो ये मक्खियों की किस्म होती है। असल में हमने जो ज़राअत मैंने जो पढ़ी है वो उर्दू में ही पढ़ी हुई है खालिद भाई जी। तो जाहिर सी बात है उर्दू में उसको निखट्टू मक्खी को अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको मैंने कभी वैसे सर्च भी नहीं कभी किया। तो चले इसका दूसरा वर्जन भी, इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं मक्खियों का क्या नाम होते हैं इनके। बहरहाल अल्लाह करीम की ये जो पूरी एक मखलूक है, ये इंसान को सर्व करने के लिए अल्लाह करीम ने क्या किया है, इसको मुकर्रर फरमाया है। अभी हम सिर्फ इस एक की ही बात कर रहे हैं, और बहुत सारे आप देखें तख्लीकात अल्लाह ताला की हैं। जानवर हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, भेड़ें हैं, बकरियां हैं। ये भी इंसान को क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। दूध के जरिए से क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। गोश्त के जरिए से क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। किसको,
انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، کس کو؟ انسان کو. اور آپ دیکھیں آیات مبارکہ کے اندر خالد بھائی اگر دیکھا جائے، بالکل یہاں ارشاد فرمایا گیا جو تسلسل چلا، جی فراز بھائی نے شہد کے حوالے سے بیان کیا اور پھر اس پر گفتگو ہوئی، پھر آپ نے دودھ کی ایک مثال بھی ضمناً عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا. پہلے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں کے حوالے سے غور و فکر کرنے کا اور اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا ارشاد فرمایا. دودھ کے بارے میں ارشاد فرمایا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. ستھرا دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ گوبر اور خون کے بیج سے عطا فرماتا ہے، اور کیا بات ہے. اس کی شفافیت ہے کہ مثال دی جاتی ہے سفید ایسا جیسا دودھ. دودھ تو مطلب اپنی مثال آپ ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے عطا فرما رہا ہے. پھر شہد کا ایک باقاعدہ پورا پروسیجر بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت بھی عطا فرما دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، لکی لا یعلم بعد علم شیئا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ عمر دینے کے بعد ارذل عمر، بڑھاپے کی عمر تک پہنچا دیتا ہے. جی لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ تم جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانو. اور ارشاد فرمایا انہو علیم قدیر، ان اللہ علیم قدیر. دونوں طرح کی آیات، اس طرح کی آیات کے بعد رب العالمین نے بیان فرمائی جی درست کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا اور قدرت والا ہے. اس کا علیم ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کا علیم ہونا انسان کی تخلیق کے بعد بیان فرما رہا ہے، اور انسان کو جو علم عطا بھی فرمایا ہے نا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، علم کے بعد بھی وہ بے علم ہو جائے. یہ انسان کا وصف ہے کہ انسان کو علم آ جاتا ہے پھر چلا بھی جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ایسا ہے کہ علیم قدیر، اپنی ذات کی مثال دی تو اپنے اس کو علیم بیان فرمایا. صفت مشبہ یہ صیغہ کے اعتبار سے گرامیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے جس میں جو لفظ کا مطلب ہے نا وہ مستقل طور پر ہوتا ہے، اور کبھی جس ذات سے اس کو ریلیشن ہوتا ہے کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا، دائمی طور پر اس میں باقی رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے عالم، ہمیشہ کے لیے عالم، اور عالم بھی وہ نہیں کہ علم سیکھ کر حاصل کیا ہو، اس کا علم ہے، ذاتی ہے، غیر متناہی ہے، وہ علیم ہے. رب العالمین جل وعلا ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کائنات کے مختلف مظاہر میں، نظاروں میں غور و فکر کی دعوت دینے کے بعد جب انسان کی تخلیق کو بیان فرماتا ہے سلمان بھائی، تو انسان کو سوچنا چاہیے. علامہ اقبال نے ایک بڑا پیارا شعر کہا، اور جس سے انسان ذرا غور کرے تو اپنی وقت میں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میں ایسا ہی فالتو نہیں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک جملہ آتا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مشکل مراحل کے وقت اسے کہا کرتے تھے کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اس نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا. علامہ اقبال نے جو شعر کہا وہ کہتے ہیں کہ وجود آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام. وجود اب آدم خاکی آئے، انسان آئے، مراد یہاں پر نسل انسانی ہے، کہ یہ آئیں، ان کے آنے سے پہلے جو لوگ منتظر ہیں، جو چیزیں منتظر ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ کہا یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ نیل گوں افلاک. نظم کا مضمون ہے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف والوں کو بھیجنا ہے، اس سے پہلے مہمان خصوصی بعد میں آتے ہیں، پہلے محفل سجائی جاتی ہے، پہلے بزم لگائی جاتی ہے. تو یہ ساری بزم کی آرائشیں کر دی گئیں، اور اس کے بعد پھر انسان کو دنیا میں بھیجا گیا. اب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ بھیجا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم پہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. اب یہ اگر ان ساری باتوں کو پڑھنے کے بعد، قرآن سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، کیونکہ یہاں پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں
پیش کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھ لیا نا وہ ارذل عمر بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اس کیفیت کا شکار نہیں ہوگا کہ وہ علم کے بعد بے علم ہو جائے. قرآن کی عظمت یہ بیان کی گئی کیونکہ یہ دعوت فکر دیتا ہے. اس کو بندہ جب پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، ان مخلوقات کے بعد اپنی تخلیق کا بیان پڑھے گا تو یہ لا محالہ طور پر اس ذات کی کبریائی کو پہچانے گا کہ جس نے اس کو پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں انسان کی تخلیق کا بیان فرمایا، اور میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو یہ دعوت پیش کروں گا کہ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 یہ خود پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں. صراط الجنان بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی تفسیر ہے، اس کو پڑھیں. لیکن اس کے آخر میں بالکل جو ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، جب تم زمین کو دیکھتے ہو وہ کیسی ہوتی ہے؟ خشک ہوتی ہے، تر و تازہ بھی نہیں ہوتی. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ مرجھائی ہوئی ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پانی اتارتا ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرجھائی ہوئی خشک زمین پر جب پانی اتارتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ تر و تازہ ہو کر لہلہانے لگتی ہے اور بڑھتی ہے اور ہر قسم کا سبزہ اگاتی ہے. کیا بات! ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بچپن سے یوں پالا کہ گریجولی تمہاری عمر بھی بڑھتی گئی، تم پختہ بھی ہوتے گئے. یہ کس کی شان ہے؟ رب کی ہے. تو کیا سمجھتے ہو کہ جب ختم ہو جاؤ گے پھر اٹھائے نہیں جاؤ گے؟ کیسی گزاری؟ اس کا سوال نہیں ہے تم سے. تو یہ سوال ہے اس تخلیق کو بھی پہچانو، مقصد تخلیق کو بھی پہچانو اور پھر عبادت میں لگو تاکہ جواب دہی میں آسانی. کیا خوبصورت بات کی خالد بھائی. اور آیت مبارکہ جیسے لی آپ دیکھیے، ہم صحرا کی بات کریں اگر، اللہ ڈیزرٹ صحرا، الحمدللہ دعوت اسلامی صحرا میں بھی جو ہے نا وہ کھلا رہی ہے جی، پھول کھلا رہی ہے اور علم دین کی روشنی پہنچا رہی ہے اور سنتوں کی خوشبوئیں مہکا رہی ہے بحمدللہ تعالی. الحمدللہ. الحمدللہ. یہ گوٹھ رڑا کر ایک جگہ ہے، عمر کوٹ سے کافی ایک فاصلے کے اوپر ہے، وہاں پر الحمدللہ ابھی جو یوں سمجھے کہ بالکل ماضی قریب کے اندر ایک زبردست سی مسجد، جامع مسجد جو ہے وہ سرور، اور مدرسہ المدینہ فیضان فہمیرہ، الحمدللہ اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تعمیرات اس کی مکمل ہو چکی ہیں. اور وسیم بھائی نے اور میں نے، ہم دونوں نے جو ہے وہ ہمارے ایک اسلام بھائی ہیں بڑے پیارے، سعود بھائی، جنہوں نے یہ سارا یہ بنوایا ہے، ان کے ساتھ ایک وزٹ کرنے کا بھی جدول بنایا ہوا ہے ہم نے. انشاءاللہ جائیں گے ہم اور ناظرین کو بھی دکھائیں گے کیسا مسجد مدرسہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ بنا ہے صحرا کے اندر بھی. تو یہ ایک تو یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے جی. اور دوسرے جو میں بات ابھی عنوان پر لا رہا ہوں وہ یہ ہے، صحرا ہے، سوائے ریت کے کچھ نظر نہیں آئے گا. عدنان بھائی آپ دور دور تک دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ ریت نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ ایریا وہ ہے جہاں پر آپ کو کچھ درخت، کچھ سبزہ، کچھ مل جائے گا، کچھ درخت مل جائیں گے، سبزہ مل جائے گا، یا ایک پودا ہوتا ہے آک، وہ مل جائے گا. یہ آک کا پودا یہ بہت سارے کاموں میں بھی آتا ہے. ویسے ہوتا ہے اس کا اگر پودا آپ توڑے نا تو اس میں سے وہ وائٹ سا لیکوڈ نکلتا ہے، وہ زہریلا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایک پروسیس اس کا ہوتا ہے، اس سے بھی میڈیسن بھی بنتی ہے. برحال جو آگ کا جو پتا ہے اس کا بھی ایک پازیٹیو یوز ہے. جیسے اگر کبھی انگلی میں زخم ہو جائے، کوئی پھوڑا نکل گیا یا کوئی اس طرح کا ہو گیا، تو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ بناتے ہیں اور پھر آگ کا پودا اوپر لگا کر، وہ پتا لگا کر کے اس کو پٹی باندھتے ہیں، وہ بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایک دوسری بات ہے، اس کو بھی رہنے دیتے ہیں. جو ہم اس پر جو خالد بھائی نے بات کی اس سے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں ریت ہی ریت ہے، لیکن جب اس میں سے بارش اس پر برستی ہے تو پھر اس میں سے مشروم پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مشروم عدنان بھائی کراچی میں پیدا ہوتا ہوا کہیں نظر آئے تو سو آئے کہ بارش ہوئی اور مشروم نکل آئے زمین میں سے، لیکن صحرا میں یہ ہوتا ہے. اور وہاں وہ کیا ہے؟ اچھا، بارش کے بعد خالد بھائی وہ مشروم باقاعدہ محفوظ کیے جاتے ہیں، تو سالن بنتا ہے. مشروم کھمبی
یہ ایک مہنگی چیز ہے، یہ مہنگا پروڈکٹ ہے، اتنا ہلکا نہیں ہے. یعنی شہر میں ٹھیک ٹھاک، کراچی میں مہنگا. کراچی میں مہنگا بالکل. اور ادھر آپ دیکھیں بہتات لگی ہوئی ہے. اور اللہ پاک کی یہ رحمت ہے اور اس کی یہ قدرت ہے کہ زمین میں اس کا کوئی بیج بھی نہیں بکھیرا ہوا کسی نے، اللہ. لیکن آسمان سے جو ہے وہ پانی برس رہا ہے اور وہ صحرا کی ریت کیا کر رہی ہے؟ مشروم پیدا کر رہی ہے. اور مشروم بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں. طرح طرح کے. اور وہ آپ نے سلمان بھائی یہ دیکھا کہ ہم ساتھ ہی تھے اس وقت، اب جی جا رہے ایسی تھے، بات ہے. یعنی ایک پروڈکٹ کراچی میں اتنی مہنگی ہے جی کہ اسے عام آدمی جو ہے نا وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے لیں گے یار، دیکھ لیں گے، یا رہنے دیں. لیکن رہنے ہی دو. تو جی لیکن وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے مین روڈ پر اس کو یوں پکڑے کھڑے ہوئے تھے کہ جناب لینا ہے تو لے جائیں. ایسی بات. کیا یعنی یہ رب کی شان دیکھیں آپ سبحان اللہ. کہ کہیں پہ یہ کیفیت ہے تو کہیں پر یہ کیفیت ہے. کیا بات. کہ وہ علاقہ جسے ہم بالکل آگے کا غریب علاقہ کہہ رہے ہیں، وہاں پہ رب کی یہ نعمت، اور پھر انہوں نے باقاعدہ بنایا بھی اس کو. مجھے کہنے دے مشروم دھکے کھا رہا ہے. یہ میں اس کو تھوڑا لائٹر نوٹ میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں. کہاں پر؟ صحرا میں. اور یہ ان کو مل رہا ہے اور بغیر ایفرٹ کے مل رہا ہے. کیا بات. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے. کس پر؟ انسان پر. ایک اور بڑے اہم عنوان پر میں جو ہے وہ لانا چاہ رہا ہوں گفتگو کو. ہم نے دودھ کی بات کی، ہم نے شہد کی بات کی. اللہ کریم نے شہد پیدا فرمایا تو خالص، دودھ پیدا فرمایا تو خالص. اور بندہ جو عبادت کر رہا ہے کیا یہ خالص ہے اللہ کے لیے؟ بات غور کرنے والی ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. عبادت کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے اور اس کی عبادت صرف اس کی رضا کے لیے کرے کہ رب میرا کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. ایک بات. دوسری بات، اللہ کریم نے شہد پیدا فرمایا انسان کے لیے بینیفیشل، فائدہ مند. دودھ پیدا فرمایا ہے انسان کے لیے کیا ہے؟ بینیفیشل، فائدہ مند ہے. اور انسان کیا کر رہا ہے؟ اسی شہد میں ملاوٹ کر کے اس کو نقصان دہ بنا رہا ہے. اسی دودھ میں جو ہے وہ ملاوٹ کر کے نقصان دہ بنا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ نعمتیں اس بات کی متقاضی تھیں؟ کیا اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ہونے چاہیے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کرم فرما رہا ہے اور میں انسان، میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں؟ یہ بات سوچنے اور غور کرنے والی ہے. یہ ملاوٹ کر دینا، کسی چیز نقصان دہ بنا دینا، دودھ میں جو ملاوٹ ہو رہی ہے، العیاذ باللہ. میں نہیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کہنا چاہتا، اتنا ہی کافی ہے جتنا جو ہے وہ کہہ دیا ہے. اور کیا کہوں، کیا کہوں. ملاوٹ خالد میں گندے پانی کی ملاوٹ، ایک تو پانی کی ملاوٹ اور ایک گندا پانی. پنجابی میں کہتے ہیں چھپڑی دا پانی، جوہر کا گندا پانی یہ دودھ میں جو ہے وہ ملایا جا رہا ہے. ڈٹرجنٹ ملا رہے ہیں دودھ میں. آپ دیکھیں دودھ، آپ جائیں گے تو دودھ یوں، دودھ والا جو ہے دودھ، اب میں پیالے میں آپ کر کے بتا نہیں سکتا، پانی میں تو جھاگ بنے گا بھی نہیں. دودھ وہ یوں برتن سے اپنے وہ کر رہا ہے. تھوڑا یہ اوپن فریم میں لیں، جیسے دودھ ہے نا، دودھ کا بھر کے کیا کر رہا ہے، یوں جناب دودھ جو ہے وہ ڈال رہا ہے، یوں کر کے یوں ڈال رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ دودھ کے اوپر کیا عدنان بھائی آ رہا ہے؟ جھاگ آ رہا ہے. بنا سمجھ رہا، واہ بھائی واہ، کیا کریمی ملک ہے. سبحان اللہ. وہ کریمی ملک نہیں ہے، اس میں ڈٹرجنٹ جس سے کپڑے دھوتے ہیں نا وہ ملا ہوا ہے. اچھا ہر ایک نے ڈٹرجنٹ ملایا ہوا ہو ایسا نہیں، واقعی کریمی بھی نہیں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیدا فرماتا ہے وہ واقعی کریمی ہوتا ہے.
ہاں جی جس نے اس حالت میں چھوڑا ہوا ہے وہ بھی کریمی ہوگا. وہ بھی کریمی ہوتا ہے, ایسی بات ہے. ٹھیک ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. سب یوں کرتے ہیں ایسا نہیں ہے, لیکن جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بھی ایک تھوڑا جو ہے نا وہ غور کرنے والی بات ہے. 70 روپے میں خالص بھینس کا دودھ مل رہا ہو اور بندہ لائن میں لگا ہوا ہو, 70 روپے میں خالص بھینس کا دودھ لے رہا ہے. کراچی سے شہر جی وہ بھینس کو خالص ہی ہوگی, خالص بھینس کا خالص دودھ نصیب نہیں ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ رحمت فرمائے. یہ بھی جیسی قیمت دیں گے ویسی چیز ملے گی, یاد رکھیے گا. تو کچھ کنزیومر کی بھی جو ہے نا وہ ایک ذمہ داری ہے, وہ بھی اس کو جو ہے وہ اپنا ادا کرے, اور جو دینے والے ہیں وہ بھی اللہ کا خوف کریں اور ملاوٹ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں. اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ہے, عقل دیا ہے, شعور دیا ہے, سینس دیا ہے. اس عقل کا, شعور کا, سینس کا پازیٹیو استعمال کر کے نہ خود نقصان اٹھائے نہ دوسروں کو نقصان پہنچائے, ایک بات ہے. اور دوسرا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کو جو ہے وہ بڑھائے اور اس کی فرما برداری میں لگ جائے, ورنہ یہ عقل اڑتے ہوئے ٹائم لگتا نہیں ہے. ویسے اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے, منٹوں میں. اور پھر کیا ہوتا ہے, ایک اس کو چوٹ لگتی ہے اور سب کچھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے, لیکن پھر دماغ بھی, عقل, دماغ بھی ہے, دماغ بھی ہے, ورکنگ بھی کر رہا ہے, لیکن کوئی عقل نام کی کوئی شے بندے کے اندر, وہ سینس سلامت نہیں ہے, شعور سلامت نہیں ہے. یہ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے, خالد بھائی مسجد میں میرے پاس ایک جو ہے وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ جی ہمارا جو ہے وہ بچہ ہے, دعا فرمائے اللہ اس بچے کو صحت بھی عطا فرمائے. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے سر پر جو ہے وہ چوٹ آئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں, اس کے پاؤں بھی ہل رہے ہیں, لیکن وہ کوما میں ہے. مطلب یہ کہ اس کا سینس جو ہے نا وہ نہیں. اب آپ دیکھ رہے جیسے میں یوں ہاتھ یہ یہاں انگلی لا رہا ہوں, پھر اس کو یہاں لا رہا ہوں, ادھر ہے, یہ پین میں نے اس ہاتھ میں لے لیا, قلم پھر یوں کر دیا. یہ ابھی کیا ہے, ایک طریقے سے ایک سیکوینس ہے, جیسے میں چاہ رہا ہوں دماغ ویسے کر رہا ہے کام. اور اگر یہ چاہت اس میں سے ہٹ جائے اور خود ہی ہاتھ حرکت کرنا شروع کر دے, جسے کہتے ہیں کانپنا شروع کر دے, وائبریٹ کرنا شروع کر دے. ایک مریض کی MRI ہو رہی تھی, تو MRI میں کیا ہوا خالد, اپنے وسیم بھائی, اس نے اپنا ایک بازو جو ہے وہ اوپر کر لیا اور ایک جو ہے وہ اس کی ایک بازو اور ایک ٹانگ اس نے اوپر کر لی. تو اب وہ جو پیچھے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پینل کے اوپر, انہوں نے مائک میں جو ہے نا وہ کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس مریض نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میں یہ کر رہا ہوں. MRI 2 طرح کی ہوتی. ایک تو MRI وہ ہوتی ہے نا کہ بندے کو اس میں بستر پر ڈال کر, بیڈ پہ ڈال کر اس کو مشین کے اندر جو ہے بھیج دیتے ہیں اس کو. ایک تو وہ MRI ہوتی ہے, ایک MRI اوپن بھی ہوتی ہے. اوپن ہوتی ہے, یعنی وہ مشین کیا ہوتی ہے, اس کے اوپر ہوتی ہے, جس طرح ایکس رے مشین نہیں آتی ہے اوپر, تو یوں وہ مشین اوپر ہوتی ہے اور مریض نیچے جو ہے وہ لیٹا ہوتا ہے, تو وہ اوپن MRI اسے کہتے ہیں. ویسی ہو رہی تھی. صحیح. ہائے ہائے. تو بندہ اللہ کریم سے جو ہے وہ ڈرتا رہے اور اللہ کریم کی جو ہے وہ عبادت بھی کرتا رہے, اس کو یاد بھی جو ہے وہ کرتا رہے, غفلت کا شکار بھی نہ ہو. اور اگر کسی کو مینٹل ہیلتھ کا کوئی پرابلم ہو جائے, ذہنی صحت کا کوئی پرابلم ہو جائے, تو وہ پھر اپنا علاج بھی کروائے, اس کے لیے دعا بھی کی جائے, ہمدردی بھی کی جائے اس کے ساتھ, اس کے لیے دعا بھی کی جائے اور اس کا علاج بھی کروایا جائے. اور اگر جس کا مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ ہے, اگر وہ علاج نہ کروا رہا ہو تو کیا کیا جائے, آئیے ذرا ویڈیو کلپ میں دیکھیے اور سنیے. اچھا, مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ کے تشخیص کے بعد اگر مریض اگر اتفاق نہ کرے, یعنی آپ نے ریئلائز کر لیا کہ اس کو بیماری یہ پیشنٹ ہے, یعنی نفسیاتی ایک پیشنٹ ہے یہ,
تو آپ اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا پھر وہ علاج سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر اس کو پھر ہاں آپ کیسے دیکھیے، ٹریٹ کرتے ہیں؟ ہاں ہمارے پاس دو طرح کے مریض آتے ہیں نا. ایک وہ جن کو لایا جاتا ہے پکڑ کے، جو بالکل دیوانگی کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مار پیٹ رہے ہوتے ہیں. ان سے پھر قانونی طور پہ ہمیں کنسنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے اس سے ہم کنسنٹ لیتے ہیں کہ ہم اس کو یہ دوا دے رہے ہیں، اس کا اثر یہ. کنسنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں پورا بات بتاتے ہیں، یہ دوا کیا کرے گی، اس کا نقصان کیا ہے. ان کی باہمی رضامندی سے پھر وہ دوا اس کو دیتے ہیں. اچھا، اب وہ مریض آ گئے جو ہمارے کلینک پہ خود آ جاتے ہیں، جیسے خیالات کے تسلط والے. آپ لوگوں کے پاس بھی ایسے لوگ ہوتے ہوں گے یا آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے جو وضو کرنے گئے، 10 منٹ کا کام ہے وضو کرنا، وہ آدھے گھنٹے تک وضو ہی کر رہے ہیں. دو ہی ہوتے ہیں، دو ہی رہے ہوتے ہیں. ہاں، OCD آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر والے، یا لکھ لکھ کے بچے مٹا رہے ہیں بار بار، دانت چبا رہے ہیں، ٹھیک ہے. نہانے گئے تو 1 گھنٹہ نہا رہے ہیں جی، وہ تو ہفتے میں 1 ہی دفعہ نہاتے ہیں، 1 گھنٹے تک نہاتے رہتے ہیں. آپ تو 1 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں. میرے پاس ایک اس ٹائم بھائی آیا، انہوں نے کہا کہ امام صاحب میرا بیٹا تو جب نہاتا ہے تو آدھی ٹنکی جو ہے وہ خالی کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہے. یا کپڑوں کو بار بار صاف کر رہے ہیں، بھائی آپ چلیں گے تو کچھ نہ کچھ توڑ کے لگے گا بار بار. سلمان بھائی وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کا ایک تسلی ہوتی ہے کہ یار ایک کا بال رہ گئے، واپس دو لیں، پھر دو رہ گئے تو واپس دو لیں، تسلی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح ہوتا ہے. تو اگر وہ ایگری نہیں کرتا دوا کے لیے تو ہم اسے زبردستی دوا نہیں دیتے، ٹھیک ہے. ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں. اس کو ہم مختلف ذہنی مشقیں بتاتے ہیں، جیسے گہرے سانس لینا. ربڑ بینڈ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، وہ ہاتھ پہ باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جب زیادہ سوچ آنے لگے تو اس کو کھینچ کے ایک دفعہ چھوڑ دیں، اس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا، وہ سوچ آنی بند ہو جائے گی. یا جو اس کے ساتھ لوگ آتے ہیں ان کو بتاتے ہیں اگر یہ ایسا کرے تو اس کو روک دینا، بھائی تم نے 2 دفعہ ہاتھ دھو لیے ہیں بس، ٹھیک ہے. یا صابن کو سرف سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، صابن تو ہوتا ہی صاف ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں رویے میں تبدیلی کی ان کو بتائی جاتی ہیں، ان کے گھر والوں کو، اگر وہ دوا لینا نہیں چاہتا تو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پرسپشن ہے نا سلمان بھائی کہ جیل میں اور نفسیاتی ہاسپٹل میں کہ یہ ہیلتھ کا خیال نہیں رکھا جاتا. اچھا زبردست یہ ہے کہ اس میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے کھانا اپنے دال چاول دیا ہوا ہے. اچھا یہ کیا اس کا آپ کا کیا نظام ہے اور کیا اس میں ہونا چاہیے؟ اچھا نہیں، سوال آپ نے بہت اچھا کیا. بالکل ایسا ہی پرسپشن ہوگا باہر ہمارے لیے. ناشتے میں ہم پراٹھا اور اس کے ساتھ انڈا، ابلا ہوا انڈا، چائے، اس کے علاوہ دہی، یہ ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کو شوگر، ڈائبٹیز ہے، شوگر یا بلڈ پریشر کا کوئی ہو تو اس کے لیے پرہیزی ہے، پھر اس کے لیے بریڈ آتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح دوپہر کا کھانا اس میں مرغی ہے، مچھلی ہے، قورمہ ہے، بریانی ہے، وہ ڈفرینٹ ہے، پھر اس میں دہی بھی آتی ہے. اسی طرح رات کا کھانا ہے. اگر دوسرا یہ کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں، ہمارے پاس ایک مریض تھا، اس کو میں نے کہا بھائی اب آپ گھر والے آ گئے آپ کے جائیں، گھر والے اس کو لے جانا چاہتے تھے. کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا. میں کیوں جانا کیوں نہیں چاہتے؟ کہنے لگا ایسا کھانا ہمیں وہاں ملتا ہی نہیں ہے، آپ تو ایسا کھانا کھلاتے ہیں یہاں. تو ٹھیک ہے، واقعی روز آپ مچھلی اور یہ بکرا کھائیں گے تو وہ کہاں ہو، اور ان کی ہیلتھ بھی ماشاء اللہ پھر اچھی ہو جاتی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، بعض اوقات جیسے پرابلم ہے، بچے کو پرابلم ہے، تو لوگ یہ بھی سوچتے ہیں چلو یار اس کی شادی کر دیتے ہیں، اس کی بیوی آئے گی اور آ کے اس کو جو ہے وہ سنبھال لے گی، اور چلو کوئی دیکھنے والا ہوگا تو اس کو تھوڑا اس کی لک آفٹر جو ہے وہ کر لے گا. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ اچھا، اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ ایسے میں جس میں علامتیں موجود ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا، ایکیوٹ کرائسس میں اس کی آپ شادی کرتے ہیں تو آپ 2 گھر تباہ کریں گے. ایک تو اس کا اپنا اور ایک وہ دوسرے گھر میں جس میں ہو جائے گا. ایسے کیسز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر وہ ریکور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جاب پہ جانے لگتا ہے، ادویات کھانے لگتا ہے، اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میری بیماری دوا سے ٹھیک ہو جائے گی، اس کا علاج ممکن ہے اور میں دوا کھاؤں گا تو ٹھیک رہوں گا، اور یہ بات آپ لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو بتا دیتے ہیں پہلے سے، تو پھر تو آپ شادی کر سکتے ہیں. نہیں تو اب شادی نہ کرنا بھی ایک مسئلہ ہے. وہ کہیں گے جی کب تک لڑکی یا لڑکا بیٹھا رہے گا، ٹھیک ہے. دوسری بات علاج کروائیں، ریکور ہو جائے، شادی کر لیں. دوسری بات یہ کہ جو ریسرچز اب تک ہوئی ہیں اس معاملے میں، ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اسپاؤس اچھے ہوتے ہیں، مطلب بچے، بیوی، گھر والے سپورٹیو ہوتے ہیں، ان کی بیماری جلدی ریکور ہو جاتی ہے. سپورٹیو کا کیا مراد ہے کہ اگر ایک آدمی ہے وہ نفسیات کی دوا لے رہا ہے، وہ اکیلے بیٹھا ہے، چائے پی رہا ہے، آپ بار بار اس کو چھیڑ رہے ہیں، اب تم چائے پی رہے ہو، تم اکیلے بیٹھے کیا کر رہے ہو، تم واش روم کیوں چلے گئے تھے. ہر بات پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، کچھ تھوڑا ہر بات پہ تھوڑا تو اس کو ٹائم دینا. وہ ریکوری فیس میں ریکور ہو جائے گا دوا پہ، پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ایک تو یہ کریں، زیادہ برڈن نہ ڈالیں ایک دم سے، ٹھیک ہے، ہلکے ہلکے وہ اپنے کام پہ واپس آ جائے گا. اسپاؤس کا ہونا، اچھے اسپاؤس سے ایک اور مراد ہے وہ یہ کہ وہ ٹائم پہ دوا کھلائیں گے، وہ اس کی دوا کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے، وہ اسے صاف ستھرے کپڑے دیں گے پہننے کے لیے، وہ ٹائم پہ کھانا دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ باہر نکل جاتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، کچھ کر دیا، ٹھیک ہے. ان علامات سے آپ بچ جائیں گے اگر اسپاؤس آپ کے ہوں گے. لیکن یہ ساری چیزیں جبھی ممکن ہے جب دونوں طرف آپ بتا دیں، ایسا نہ دھوکہ دیں. وہ ایسا ہو گیا کہ جی وہ دوا پہ بالکل ٹھیک تھے، شادی ہو گئی. اچھا شادی بھی ایک اسٹریس ہے، یہ کوئی ایسی، یہ جو خوشی ہے یہ بھی ایک قسم کی ہم اسے اسٹریس کے طور پہ لیتے ہیں. غم تو ہے ہی اسٹریس،
ٹھیک ہے. ایک اسکیل ہے جس پہ ہم اسٹریس کے نمبر لیتے ہیں, تو اس کے 50% نمبر ہیں شادی کے, بچے کی پیدائش. ذمہ داری آ گئی نا. ہاں بہت ذمہ داری ہے بالکل. اب جیسے ہمارے پاس ایک کیس تھا, اس میں یہ ہوا کہ جی وہ شادی کر کے گئیں دوسرے گھر میں, وہاں جا کے انہوں نے جا کے دوا کھانا چھوڑ دی, وہاں لازم بات ہے انہیں دوسری ذمہ داریاں نبھانی پڑی. کچھ عرصے بعد وہ اتنی ذمہ داریاں بڑھ گئیں کہ انہیں واپس دوا پہ آنا پڑا. تو وہ کہنے لگے یہ تو ہمیں پہلے انہوں نے بتایا نہیں تھا, وہاں ایک الگ قسم کی جنگ شروع ہو گئی. تو یہ آپ دونوں طرف بتا دیں, اس سے آپ بھی کلیئر ہو جائیں گے اور معاملہ بھی آپ کا صحیح رہے گا. اور شادی پر فوکس کرنے کی بجائے میرا خیال ہے دوائی پر فوکس زیادہ. چلیں یہ بھی ایک بات ہے, اور اللہ جو ہے وہ رحمت فرمائے اور آزمائش سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. اور جن کے ساتھ اس طرح کی آزمائش ہے تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے اقدامات کریں. اگر اس کے لیے کڑتے رہیں گے کہ یہ مینٹل ہیلتھ پرابلم ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یا نہیں, ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں, یہ ہے, اس طرح کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں او چھوڑیں جی کیا یہ کیا باتیں, او آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا جی, ٹھیک ہے پر او جی انجے ہی ہوتا ہے جی, اس طرح کر کے یہ پبلک اس طرح کا طبقہ جی ایسے ہی ہوتا ہے, جی ٹھیک ہو جائے گا جی, اتنی کون سا وہ کیا ہو گیا. یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. یہ سستی اور غفلت کی ایک طبیعت ہے سلمان بھائی. یہ پھوڑے کا علاج نہیں کروائیں گے, انگلی کٹوا لیں گے جی. جب تک وہ ناسور نہیں بن جائے گا, جب تک اس کیفیت میں نہیں آ جائے گا نا کہ اب اس کو کاٹنے کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے, تب تک جی. وہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. ایک پرابلم شروع ہو رہی ہے, اور انڈرسٹوڈ سی بڑی واضح سی بات ہے کہ جب جلدی علاج کروا لیا جائے جی تو تھوڑے میں اور جلدی علاج ہو جاتا ہے. درست. لیکن جب اس کو بہت دیر تک کسی بیماری کو بڑھنے دیں گے, وہ بالکل درخت کی مانند ایک مثال دی جاتی ہے جی. کہ جتنا بڑا ہوگا اتنی جڑیں اس کی زیادہ زمین میں جائیں گی, پھر اس کو اکھاڑنا اتنا ہی مشکل ہوگا. تو اگر اکھاڑنا ہے تو جلدی سے بچپن میں ہی, چھوٹا ہے تبھی ختم کر دیں. اسی طرح جب کوئی بیماری ہے ابھی شروع ہوئی ہے, بالکل ابتدائی ادویات سے آرام کی طرف بندہ آ سکتا ہے جی. بعد میں ہائی ڈوز بھی ہوں گی اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس الگ ہوں گے, پرابلم پھر ظاہر ہے سنبھالنا وہ الگ بات ہے. شورا کی ایک بات بڑی پیاری آپ کہتے ہیں کہ علاج جو ہے, پرہیز جو ہے, اس میں خرچ بھی نہیں ہے اور علاج بھی موجود ہے, جبکہ دوا جو ہے وہ مہنگی بھی ہے اور اس میں تکلیف بھی ہے. پھر تکلیف بھی ہے, ایسی بات. پرہیز میں راحت ہے اور علاج میں تکلیف ہے. ایسا پرہیز فری ہے اور علاج میں کیا ہے, خرچہ ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ رحمت کی نظر فرمایا. ابھی ہم آف ایئر جو بات کر رہے تھے اس میں وسیم بھائی نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے, مینٹل ہیلتھ پرابلم ہوتا ہے, لیکن ان کو جو ہے یا وہ پتہ نہیں ہوتا یا وہ پتہ کرنا چاہتے نہیں. یہ بھی قابل غور بات ہے. اسی سے ملتی جلتی ڈسکشن ہم نے یہاں سی جے انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری کے اندر جو حیدرآباد میں ہاسپٹل ہے, ہم لوگ گئے تھے وہاں ریکارڈنگ کے لیے. ہم نے ڈاکٹر صاحب سے اسی جو کیفیات پر جو ہے بات کی, بھی کیا ہوتی ہیں ایک دیوانگی کی جو کیفیات, جسے کہہ لیں جنون کی یا پاگل پن کی, تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا, آئیے ذرا یہ بھی سنیے. یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو ہوتا ہے نارمل, ایک ہوتا ہے مائنر اور ایک ہوتا ہے میجر, اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے نا. تو آپ کے انداز حساب سے یہ کیا مطلب کس طرح کے, آپ کیسے اس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ نارمل ہے, یہ مائنر ہے, یہ میجر ہے؟ اچھا, اس کی علامت بھی بتائیے گا, اس کی وجوہات بھی بتائیے گا اور اس کا علاج بھی بتائیے گا. اچھا دیکھیے, ایک تو ہوتا ہے مائنر, ماڈریٹ, سیویئر, مطلب کم, اس سے زیادہ, سب سے زیادہ. بالکل ایسا ہی. اچھا, ان کی علامات پہ ہوتا ہے. جیسے فرض کیجئے, جیسے انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی, کوئی موبائل پھینک دیتا ہے. فرض کیجئے کسی کو جب ڈانٹ پڑتی ہے والدین سے یا کوئی ٹینشن آتی ہے تو وہ کوئی چیز توڑ دیتا ہے, لیکن یہ ہفتے میں ایک دفعہ, 15 دن میں ایک دفعہ ہوتا ہے, یہ مائنر کیٹیگری. یہ مائنر ہے. لیکن ایک آدمی روز ہی ایسا کر دیتا ہے تو یہ سیویئر کیٹیگری ہو گئی, اور اس کے درمیان میں جو رہے گا. اب مائنر کے لیے کوئی بھی دوا نہیں دیتا اور نہ دی جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. وہ بھی ہم ڈاکٹر صاحبان بھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ فوراً سے دوا پہ آ جائیں, دوا کھانا شروع کر دیں. نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے کی تشخیص ہو جائے, ہو کیوں رہا ہے, یہ اقسا کون رہا ہے آپ کو اس پہ. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب ڈیپ میں جاتے ہیں, اسس کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے یہ تو کسی اور وجہ سے ہو رہا تھا معاملہ. بالکل, اس معاملے کو ٹھیک کرتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سیویئر میں جہاں علامتیں روز آئیں, اس کو کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں, روز وہ رو رہا ہے, پریشان ہے, کام نہیں ہو رہا, گھبراہٹ, خوف کا شکار ہے. ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے, آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ بیچ کی صف میں نہیں کھڑے ہو پاتے, انہیں خوف محسوس ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم آخری صف میں کھڑے ہوں گے. بالکل ایسا ہوتا ہے. یہ گھبراہٹ کے مریض ہیں. کچھ ایسے مریض آپ نے دیکھے ہوں گے جو اونچائی پہ جاتے ہیں, انہیں خوف محسوس ہوتا ہے. اب اس کے لیے تو دوا کی ضرورت نہیں,
क्योंकि ये तो मैनेजेबल है, आप ऊंचाई पे ना जाएं, उनको ऊंचाई पे ना लेके जाएं। वैसे तो वो सही काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रश में खौफ महसूस होता है, आप रश वाली जगहों पे ना लेके जाएं, या हल्के हल्के आप उन्हें रश वाली जगहों पे ले जाएं। इसको हम कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। हल्के हल्के एक्सपोजर करें आप उसका, पहले तस्वीर की सूरत में उसको दिखाएं कि भाई रश ऐसा होता है, फिर आप लोगों का दूर से रश दिखा दें ऐसा होता है, फिर आप रश में ले जाएं तो उसको नहीं होगा, उसको आप हल्के हल्के उस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये सारी चीजों के इलाज मुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक हदीस मुबारक याद आ गई कि फरमाते हैं कि 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जाने, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जाने, मसरूफियत से पहले फुर्सत को गनीमत जाने, और तंगदस्ती से पहले माल को गनीमत जाने, और बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जाने। अच्छा, ये इसमें ये भी है ना डॉक्टर साहब कि अगर कोई पेशेंट अगर कोई बीमार है या कोई तकलीफ में है तो फरमाते हैं कि उसके दुख दर्द तकलीफ मलाल अजियत पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको अजर दिया जाता है। एक कांटे चुभने की वजह से भी उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अच्छा, जो सेहतमंद है उसको चाहिए कि वो शुक्र अदा करे। फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेमतों में इजाफा कर दिया जाए तो आप शुक्र अदा करना शुरू कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेमतें छीन ली जाएं तो आप नाशुक्री करना शुरू कर दें। अल्लाह तबारक व तआला जो सेहतमंद हैं उसको सेहतमंद रखें, जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, ईमान वाली सेहत वाली नेकियों वाली तवील जिंदगी अता फरमाए। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। अगर आप तो कोई हमारे मदनी चैनल को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो वो फिर। हाँ बिल्कुल, मेरा पैगाम ये है कि देखिए, जिस तरह से बाकी अमराज होते हैं दुनिया में, इसी तरह से ये दिमागी अमराज भी होते हैं, या जिन्हें हम नफ्सियाती अमराज कहते हैं, बल्कि ये तो रवैये में तब्दीली होती है, कोई दीवानगी पागलपन नहीं होता। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें। देखिए, हमारे इस्लाम में तो यह है कि आप बाजमात नमाज पढ़ें। वो सिलसिला इसीलिए रखा गया है कि वहाँ अमीर गरीब सब आएंगे, जब सब एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे के मसाइल का पता चलेगा, और हो सकता है वहाँ उसका कोई ना कोई हल हो जाए। तो आप इस तरफ जाएं ना कि आपके रवैये में उस वजह से कोई तब्दीली आए। दूसरी बात यह कि अगर आप अद्वियात शुरू करते हैं तो उसे पाबंदी से लें, और ऐसा ना हो कि आप इधर उधर चले जाएं ऐसे लोगों के पास जो आपके मसले को और बिगाड़ पैदा करते हैं, उसमें जला दें आपको और कुछ कर दें। तो आप करीबी, जो आपके करीब तक डॉक्टर साहब है उनके पास जाएं। वो अगर उनसे इस मसले का हल नहीं होगा तो वो आपको किसी दूसरे शहर के किसी बड़े डॉक्टर साहब के पास भेज देंगे, वहां आपके मसले का हल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अद्वियात में इसका हल नहीं है, अद्वियात में भी इसका हल मौजूद है, और रवैये में तब्दीली से भी इसका हल मौजूद है। तो मेरा आपको सबको मशवरा यही है आपके तवज्जुह से कि सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास आए, इसका इलाज कराएं। इसकी अद्वियात से लोग ठीक हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उनको जमा करा के ही ठीक हो सकते हैं, आप घर पे रख के भी उन्हें ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हर कोई की एक फैमिली मेंबर की एक ख्वाहिश होती है कि ईद वाले दिन मेरा बेटा है या मेरा शोहर है या मेरा भाई है तो वो मेरे साथ ईद गुजारे। तो इसमें क्या ये इसमें इजाजत होती है कि पेशेंट को ईद वाले दिन घर में भेजा जाए, या आप ईद वाले दिन ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं कि इनको ये फील हो कि आज ईद है? उसमें दो सूरतें हैं। एक तो ये कि हम कोशिश करते हैं कि जो लोग रिकवर हो गए उन्हें वापस पहुंचा दें। अब अगर उसमें हमें किसी वजह से नाकामी होती, घर वाले नहीं रखना चाहते या और कोई, तो हम यहाँ इंतजाम करते हैं। बिल्कुल, ईद की नमाज के बाद मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, इनको नए कपड़े देते हैं पहनने के। ईद वाले दिन इनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। इसी तरह हम स्पोर्ट्स वीक भी मनाते हैं ईद के अलावा। वैसे हर 2-3 महीने बाद कोई स्पोर्ट्स का हम प्रोग्राम रखते हैं, उसमें इन्हें इनामात देते हैं, जो पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। इस तरह से हम इनके साथ एक्टिविटीज करते रहते हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि वो अपने गाँव से यहाँ आ जाते हैं ईद के दिन अपने प्यारों के पास जिनके दाखिल, ठीक है, वो इनसे मिल लेते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये इस तरह का एनवायरनमेंट। आप देखिए कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कुछ चीजें होती हैं उनको तरीके के मुताबिक करना चाहिए, और जिस तरह दवाई है, इलाज है, और जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, और उसके बाद के जो मामलात हैं वो जिस तरह डॉक्टर साहिबान बता रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी देर पहले बता रहे थे। अभी क्या हुआ, जैसे ये हमारी लाइट जो है ना ये बंद हुई है। लाइट बंद हुई तो हमने क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग जो है वो रोक दी। क्यों रोक दी? इसलिए कि लाइट क्या है, रिक्वायर है, रिकॉर्डिंग करनी है, प्रोग्राम आपको ऑनर करना है, तो इसके लिए पूरा जिसे हम बोले कि इसकी भी एसओपी है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह ये रिकॉर्डिंग के लिए चीजें रिक्वायर हैं, खाना पकाने के लिए चीजें रिक्वायर हैं, इसके एसओपीज हैं, वैसे ही बीमारियों के लिए भी जो है वो इलाज भी हैं, उनके तरीकाकार भी हैं, लिहाजा उनको फॉलो किया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाल्लाह, सीजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के जो एमएस हैं डॉक्टर सैयद आमिर दबीर साहब, उनकी भी बड़ी शफकत रही माशाल्लाह इस हमारे इस टूर के अंदर। उनसे भी काफ़ी डिस्कशन की हमने, वो भी हम ऑनर जो है वो कर चुके हैं।
دکھا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی یہ اس طرح سے فائدے کی چیزیں تھیں، تو ہم نے سوچا ان کو بھی جو ہے وہ دکھایا جائے۔ تو اللہ کریم نے انسان کو بنایا ہے اور اس کو سینس اور شعور بھی عطا فرمایا ہے، اور امتحان بھی آتا ہے، سینس اور شعور میں پرابلم بھی آ جاتا ہے، تو اللہ پاک سے خیر کی امید رکھتے ہوئے علاج بھی کروایا جائے، اور جو چیزیں بتائی جاتی ہیں ان کو فالو کیا جائے۔ دوائی وغیرہ کھا رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ لیا جائے، تو انشاءاللہ ایک خیر کا، ایک عافیت کا پہلو ضرور نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مخلوقات میں غور کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت، سلامتی اور عافیت بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ کال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، اللہ پاک نے انسان کو کس مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں کہلاتا ہے؟ جی فراز۔ قرآن پاک میں واضح طور پر انسان کا زندگی میں آنے کا مقصد بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سورہ ملک میں اللہ پاک نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ مقصد تو ظاہر ہے کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، کچھ شعور حاصل کرتا ہے، تو اس کے سامنے یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ ہم نے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، زندگی اچھے انداز میں گزارنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، اس انداز میں زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کو جو ہے وہ خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ لیکن یہ ہے کہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا، یعنی یہ مقصد تو ہمیں پتہ ہے، مقصد حیات انسان کا یہی ہے کہ زندگی اچھے انداز میں گزارنی ہے اور پھر اس دنیا کے بعد ہمیں ہمیشگی والی زندگی میں رہنا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ کوشش کیا کی ہم نے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے، کیا محنت کی، تو یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا جائے۔ یہ ماحول ایسا ہے کہ الحمدللہ اس ماحول میں آنے کے بعد اس مقصد کو بہت اچھے انداز میں بندہ اچیو کر سکتا ہے۔ یعنی بندے کو ظاہر ہے کہ اسباب چاہیے ہوتے ہیں، اور اس ماحول کے اندر کئی اسباب ہیں کہ جو اس راہ کی طرف آگے ہمیں گامزن کرنے کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کی جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ بنیادی چیز جو علماء نے بیان فرمائی ہے کہ ذرہ بھر گناہ سے بچ جانا یہ جن اور انسان کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچتا رہے، گناہوں سے بچے گا تو ظاہر ہے کہ نیکیوں کی طرف اس کا دل مائل ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل اپنے زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ جی کال۔ ہاں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ دعوت اسلامی کا نیا کلام یہ والا سنا دیں جو اشفاق بھائی اور محمود بھائی اور آصف بھائی اور عارف بھائی نے پڑھا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ آئیے سنیے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت
اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے عشاق محمد کی ٹھنڈک ہے یہ آنکھوں کی ہر دل میں سرایت ہے یہ دعوت اسلامی فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے خواجہ کی حمایت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی موجودہ سیاست سے ہے اس کو علاقہ کیا موجودہ سیاست سے ہے اس کو علاقہ کیا بس نیکی کی دعوت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 دیدار محمد کی حسرت میں تمنا میں کرواتی زیادت ہے یہ دعوت اسلامی سرکار کے روزے کے دیدار کی حسرت میں سرکار کے روزے کے دیدار کی حسرت میں کرواتی زیادت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی اسلام کی دعوت ہے یہ دعوت اسلامی اور داعی سنت ہے یہ دعوت اسلامی سب نبیوں کی ولیوں کی اصحاب کی اہل بیت سب نبیوں کی ولیوں کی اصحاب کی اہل بیت کی خاص عنایت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے واہ جی واہ زندہ آباد ماشاءاللہ اور کیا خوبصورت کلام پڑھا ہے چاروں نے مل کر خالد بھائی مزیدار ماشاءاللہ اور یہ اللہ کے فضل سے بچے بچے کی زبان پر یہ کلام ہوگا بحمد اللہ تعالی مزید کال دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ جی میرا نام کنیز فاطمہ تاریہ ہے میں گجانا 9 سے بات کر رہی ہوں سلمان بھائی میں آج آپ کو کلام سناؤں گی اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو بڑی مہربانی بہت شکریہ جی میں خلیل الرحمان بٹ گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور مجھے ایک نعت سنا تھا حسن رضا کا کلام ہے تو یہ کرام ہے مصطفیٰ کے خدا کا آپ کی بہت مہربانی ہوگی شکریہ جزاک اللہ جی نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ کا کلام سنا دیجیے بے حساب مغفرت ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے آمین جی باب المدینہ کراچی سے حسن رضوان اتاری کورنگی
माशाअल्लाह कुल अल्लाह कहते कहते। सलमान भाई आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आज अदनान भाई को आपने वक्त दिया, और अदनान भाई का शुक्रिया कि आज वो सिलसिले में तशरीफ लेकर आए। अदनान भाई आपसे गुजारिश है कि ये कलाम सुना दीजिए, हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। बड़ी मेहरबानी जी। बराए मेहरबानी ये नात सुना दें, ये कराम है मुस्तफ़ा बे खुदा। बहुत शुक्रिया जी। तो सिलसिला बहुत प्यारा प्यारा है। मेरी सलमान भाई से दरख्वास्त है कि वो नात खान से अर्ज कर दे कि मुझे नात सुननी है, या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो। आमीन आमीन आमीन। जी अदनान भाई कुछ कलाम शामिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, तेरी शिपायों सवारा करूं मैं, तेरी शिपायों सवारा करूं मैं, तेरी शिपायों सवारा करूं मैं, के पलकों से अपनी बुहारा करूं मैं, के पलकों से अपनी बुहारा करूं मैं, एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है, ये एक जान क्या है, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सवारा करूं मैं, तेरे नाम पर सवारा करूं मैं, खुदारा अबाओं के दम है लबों पर, खुदारा अबाओं के दम है लबों पर, खुदारा 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 ऐसा गुर्बत वाले मंसूर दुआ करना, जब वक्त नज़ारे दीदार अता करना, खुदारा अबाओं के दम है लबों पर, खुदारा खुदारा अबाओं के दम है लबों पर, दमे वापसी तो नज़ारा करूं मैं, दमे वापसी तो नज़ारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिल
خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری مدینے کی گلیاں کرو میں مدینے کی گلیاں کرو میں یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. طرز تو ہے عدنان بھائی کا کمال یہ ہے کہ یہ کلام کو طرز جو ہے وہ پہنا دیتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. ایک ہوتا ہے کلام کو طرز میں لانا اور ایک ہے کلام کو طرز پہنا دینا، یعنی بالکل اس کو ایکوریٹ لے کر آ جانا اس کو. یہ تو ہے ماشاءاللہ. اس پہ یہ ہے نا، یہ بھی اس پہ چلے گا. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا یہ بیٹھا ہے سیکا تمہاری عطا کا یہ بیٹھا ہے سیکا تمہاری عطا کا کبھی سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات پر بات ہوئی پروگرام کے اندر، اور اس میں دیگر پیغامات اس پر بھی بات ہوئی. اللہ پاک نے ایک مقام پہ فرمایا اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں. بندے کو کیا خبر ہے؟ اللہ کرے کہ اسے اس کے معبود حقیقی کی خبر ہو جائے، ورنہ تخلیقات مخلوقات بہت ساری ہیں. سسپیشیز اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، مشکل لفظ ہے. تو بہرحال بہت ساری مخلوقات ہیں، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہیں. تو ہم جو ہے مدنی چینل کے ناظرین اس بات پہ غور کریں کہ اللہ نے ہماری سواری کے لیے جانور پیدا فرمائے. انسان کا بوجھ اٹھانے کے لیے دوسری مخلوق کو پیدا کیا. اللہ اللہ اللہ، کہ بوجھ اس کا ہے اور اٹھا کون رہا ہے؟ دوسری مخلوق اٹھا رہی ہے. جانور اٹھا رہے ہیں، گدھے اٹھا رہے ہیں، گھوڑے اٹھا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں اس کو. جی کی فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر و بحر میں اس کو ایسی چیزیں عطا فرمائیں کہ اس کا وزن وہ اٹھاتی ہیں، اور یہ ان بحر و بر کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ ستھری چیزوں سے اس بندے کو رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ، بنی آدم کو رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو بے شمار چیزیں، بہت سی چیزیں ہم نے پیدا فرمائی ہیں، ان میں اس کو فضیلت عطا فرمایا. درست فرمایا. فضیلت والے کو چاہیے کہ کام بھی کون سے کرے؟ فضیلت والے کرے. واہ واہ واہ. اچھے کو چاہیے کہ کام بھی کون سے کرے؟ اچھے کرے. ستھرے کو چاہیے کہ کام بھی کون سے کرے؟ ستھرے کرے. اور بحمد اللہ تعالی، اللہ کریم کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی دعوت اسلامی، آپ کا مدنی چینل الحمدللہ یہی اچھے کام، یہی اچھے انداز، یہی خوبصورت جو ہے وہ اخلاق
ان کا درس بھی دے رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، شعور بھی اجاگر کر رہا ہے۔ اس خوبصورت کاز سے ہم بھی وابستہ ہو جائیں گے، دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں گے، مدنی چینل دیکھنے والے، دوسروں کو دکھانے والے اور ان خوبصورت باتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں ہماری زندگی میں بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا سچا پیروکار بنائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، میرے حضور پر سلام، خدا خدا نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز بے ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سبحانی گھڑی چمچتے کا چاچا، جی سبحانی گھڑی چمچتے کا چاچا، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، موت آدم امام ہو تو قابل جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود کہے رضا، مجھ سے خدمت کے خود کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا